بالآخر خاموشی آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پاکستان کو، تاجکستان کو اور کرغزستان کو اپنا دشمن ملک قرار دے دیا گیا ہے اور پاکستان آرمی سے منسلک ایک ہائی لیول آفیسر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لکی مرمت سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ درجنوں شدت پسندوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کے گھروں پر چھاپا مارا ہے۔ تربت سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے افغانستان کی سرزمین سے ایک اعلان ہو جانے کے بعد۔ پس منظر کے اندر تمام چیزیں کیا چل رہی ہیں مینوان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 29 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ شدید برف باری کا موسم ہے اور شدید سردی بھی پڑ رہی ہے، اور بالخصوص پہاڑی علاقوں کی بات کریں یا پھر پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر جتنے بھی آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں برف سے ڈھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی موسم کے اندر 3 سے 4 دن پہلے ایک خبر سامنے آتی ہے جو کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لیے بڑی نقصان دہ خبر سامنے ہوتی ہے۔ یہ خبر کی اس کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں، یہ زیادہ اس کو کوریج نہیں ملی ہے۔ خاموشی کے ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی نے اس کو چھپانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن کچھ اکاؤنٹس کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کی گئی۔ یہ خبر کچھ اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ شدید اس برف باری کے موسم کے اندر تقریباً 70 کے قریب امن دشمن یا کالعدم ٹی ٹی پی سے وابستہ جو افراد ہوتے ہیں وہ برف تلے دب جاتے ہیں اور اس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 70 کا نمبر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ کچھ ہلاکتیں پاکستان سائڈ سے رپورٹ ہوئی ہیں اور بڑی تعداد کے اندر افغانستان کے اندر سے یہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان سائڈ سے جو ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ باجوڑ سے یہ جو عناصر ہیں یہ افغانستان منتقل ہونے کی جانے کی کوشش کر رہے تھے اور 6 کے قریب پاکستان کی حدود کے اندر یہ لاشیں ملی ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کی، جنہیں افغانستان کی ڈیمانڈ کے بارے ان کی خواہش کے اوپر ان کے حوالے کیا گیا۔ اور اس کے قریب جو افغانستان کا صوبہ ہے کنڑ، اس کا ایک ضلع سے بڑی تعداد کے اندر تقریباً 38 کے قریب مزید لاشیں بھی ملتی ہیں اور مجموعی طور کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ 70 کے قریب جو کالعدم ٹی ٹی پی کے افراد ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا صدمہ تھا اس مسلح جتھے تنظیم کے لیے، کالعدم تنظیم کے لیے، کہ جو ان کا سربراہ ہے مفتی نور ولی محسود، اسے کابل سے کنڑ آنا پڑا ان کی نماز جنازہ کے لیے، جنہیں ریاست پاکستان فطرت الخوارج کا نام دیتی ہے۔ اور کیوں مفتی نور ولی محسود کو اپنے حجرے سے نکل کر باہر آنا پڑا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہلاک ہوئے ہیں 70 کے قریب، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جو بانیان تھے، مولوی فقیر کی بات کرتے ہیں، مولوی ثقیب کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے خاندان کے بھی افراد اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر موجود تھے جو ہلاک ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر ہوا کیا ہے، جب ان کے نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا، اور یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے افغانستان کی سرزمین میں اس طالبان رجیم کے اقتدار کے دوران، جو کہ پاکستان مسلسل ان سے یہی کنسرن کا اظہار کرتا ہے کہ یہ سارے آپ ہی کے سرزمین کے اندر بیٹھے ہیں، چاہے ان کے اندر حافظ گل بہادر ہے، چاہے ان کے اندر مفتی نور ولی محسود ہے، چاہے ان کے اندر بی ایل اے کے سربراہان ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے سرزمین کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور طالبان رجیم ہمیشہ یہ انکار کرتی ہے، نہ صرف پاکستان کہتا ہے بلکہ اقوام متحدہ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، اس خطے کے ممالک کہتے ہیں، چائنا کہتا ہے، ایران کہتا ہے، اور حتیٰ کہ رشیا بھی کہتا ہے، جنہوں نے طالبان رجیم کو ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے بطور ریاست۔ تو باہر ان کی طرف سے انکار ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اور ثبوت ہے کہ مفتی نور ولی محسود کابل سے کنڑ جاتا ہے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ اب اس کے اندر جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولوی شیر علی اس کا ایک بیان سامنے آتا ہے، یہ کالعدم ٹی ٹی پی سے وابستہ ایک اہم جو سرکردہ رہنما بھی ان کا مانا جاتا ہے۔ مولوی شیر علی نے 27 جنوری 2026 کو کابل کے گلدرہ میں برفیلے علاقے میں شدید سردی سے ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی سے وابستہ قاری ایوب ذاکر کی جو نماز جنازہ ہے اسے پڑھانے سے پہلے ایک تقریر کی، اور اس کے اندر اس نے اپنی کن خواہشات کا یا اپنے کن مذموم ارادوں کی خواہش کا اظہار کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں وہ کہتا ہے، مولوی شیر علی کہتا ہے کہ پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان یہاں پر ایک سیکولر قسم کا نظام نافذ ہے، یہ سارے غیر اسلامی ممالک ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان تمام ممالک کا کنٹرول اپنے پاس سنبھالیں اور یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ اب یہ مزید واضح ہو جاتا ہے جو تاجکستان کے ساتھ بھی جو جھڑپیں ہوئیں، جہاں پر چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور افغانستان سرزمین سے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اب یہ بھی کس کا نظریہ ہے، تاجکستان کو بدامنی کا شکار کرنا، کرغزستان کو کرنا، ازبکستان کو کرنا اور پاکستان کو کرنا۔ پہلے طالبان رجیم کیا کہہ رہی تھی کہ دیکھیے ہمارے ساتھ تو اور بھی ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، انہیں ہم سے کیوں گلہ نہیں ہے؟ تاجکستان کو آپ سے گلہ ہے، کرغزستان کو آپ سے گلہ ہے، ازبکستان کو آپ سے گلہ ہے، ایران کو آپ سے گلہ ہے، چائنا کو آپ سے گلہ ہے، اور پاکستان کو بھی آپ سے گلہ ہے۔ اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو خود آپ کی سرزمین کے اندر بیٹھے ہوئے جو عناصر ہیں، جو ایک ہی سکے کے رخ ہیں، یعنی کہ افغان طالبان ہو یا پھر تحریک طالبان پاکستان ہو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور برملا یہ افغانستان کے سرزمین میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجکستان کو، کرغزستان کو، ازبکستان کو، پاکستان کو، ہم انہیں اسلامی ملک تصور ہی نہیں کرتے، اور ہماری یہ خواہش ہے
کہ یہاں پر ہم اپنا کنٹرول سنبھالیں اور یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ پھر یہی مولوی شیر علی آگے بڑھ کر اسلام آباد سے متعلق بھی بات کرتا ہے اور بیان دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ جو ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں ان کا کم از کم بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام آباد کے اندر اپنا کنٹرول سنبھالیں اور وہاں پر جو ان کا ایک جھنڈا ہے، کلعدم ٹی ٹی پی کا جو جھنڈا ہے، ہم اس کو لہرائیں تو تبھی میرے دل کو ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی۔ یہ برملا افغانستان کے سرزمین سے کہہ رہا ہے، اس سرزمین سے کہہ رہا ہے جس کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اندر یہ عناصر موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 27 جنوری کو یہ تقریر کرتا ہے اور 28 جنوری 2026 کو ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک افسوسناک خبر یہ سامنے آتی ہے کہ شور کوٹ کے علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے لیفٹیننٹ کرنل عمران کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں وہ شہید ہو گئے، جبکہ 2 سے 3 جو اہلکار ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ اور یہ مبینہ طور پر کلعدم ٹی ٹی پی نے اس کی کہیں نہ کہیں جا کر ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور یہ اسی سے منسلک ایک حملہ بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے، وہ بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے علاقے کوٹکا اطلس خان میں درجنوں نامعلوم مسلح افراد نے رات گئے چھاپا مارا اور سیکیورٹی اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ پولیس نے یہ منگل والے دن رپورٹ کیا ہے۔ حکام کے مطابق حملہ آوروں نے 3 فوجی اور پولیس اہلکاروں کے گھروں میں گھس کر تلاشی لی ہے۔ اس دوران ایک گھر سے ایک سب مشین گن اور 4 لاکھ روپے نقدی بھی یہ عناصر لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں اور فرار ہونے سے پہلے حملہ آوروں نے ایک نشانہ بنائے کہ گھر کے قریب واقع ایک کریانے کی دکان کو بھی آگ لگائی، جس سے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس کے علاوہ تربت کی بات کریں تو تربت کے اندر ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو کچھ اس طرح سے ملی ہے کہ محمد سلیم نامی ایک شخص ہے جو کہ BLA کا مقامی سطح کا کمانڈر تھا اور اسے جو حکومت پنجاب ہے اس نے یہاں پر اسکالرشپ بھی دے رکھی تھی اور یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں وہ غالباً وہ پڑھ بھی رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے صوبے میں گیا تو اس کی برین واشنگ کی گئی اور وہ جا کر کلعدم BLA کے اندر شامل ہو گیا۔ اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک خاتون کو اغوا کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اسی دوران سیکیورٹی اہلکاروں کو خبر مل جاتی ہے اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر پھر ایک فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، جس کے اندر محمد سلیم نامی جو کلعدم BLA کا مقامی جو کمانڈر تھا وہ ہلاک بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، آپ بلوچستان کے اندر بات کرتے ہیں اور یہ سارا کا سارا کچھ جو بھی پلان کیا جا رہا ہے، ان کے جو سرغنہ ہے، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے، یہ سبھی آپ کو افغانستان کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے مذموم ارادوں کو ترتیب دیتے ہوئے اور ان کی تکمیل کے لیے سرگردہ نظر آتے ہیں۔ اور پاکستان اور ہم چونکہ پاکستان کے اندر یہ تصور تھا یہ کہ شاید ان دنوں کے اندر افغانستان کے معاملے کے اوپر ایک خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی ظاہر ہے ایک طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے اور تمام تر اس خاموشی کے پیچھے کیا کچھ یہ کرتے پھر رہے ہیں، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب مین اسٹریم میڈیا کے اندر تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو سپیس نہیں دی جاتی ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام تر اپڈیٹس جو کہ پاکستان سے متعلق ہوں، خطے سے متعلق ہوں، جیو پولیٹیکل امور سے متعلق ہوں، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اوپن انٹیل سورس اکاؤنٹس کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں یا پھر کلعدم ٹی ٹی پی کے اپنے ہی اکاؤنٹس کے اندر سے رپورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس سے جڑی جو بھی مزید اپڈیٹس آئے گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی